السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 19واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی مر کے مٹی مٹی ہو جائیں گے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے جو ہمیں قائل کرتے، یا ہم ہی اپنے پروردگار کو آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، چاہے وہ موت کے ہوں یا عذاب کے ہوں۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ خود ہی پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ہم ادھر توجہ دیں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ یہ عمل کون سے ہیں؟ یہ وہ عمل ہیں جس کو سیدنا امام ابن مبارک فرماتے ہیں یہ غیر اللہ کے نام پر کیے جانے والے اعمال ہیں، اور ایسے اعمال کو قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ عمل ایسے بھی ہیں جو تنہائی میں انسان کرتا ہے لیکن وہ حرام کام ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اس کے سارے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاءَ، کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جان جاؤں گا جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کے مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ ان کی ان نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ انہم اخوانکم، یقیناً وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، ویأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے جس طرح تم کرتے ہو، ولکنہم، مگر ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ قوم، وہ ایسے لوگ تھے، اذا خلو، جب وہ علیحدہ ہوتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے، بمحارم اللہ انتہکوہا، تو اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرتے تھے جن سے ان کو روکا گیا تھا۔ اب دیکھیے کتنی نیکی ہیں، پہاڑوں کی طرح، لیکن خدا نخواستہ اگر اسی طرح صرف تنہائی میں انسان یہ حرام کام کرے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی نیکی کا کیا فائدہ۔ اور تنہائی میں ایسے حرام کام کرنے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا خوف ہو تو انسان تنہائی میں زیادہ ڈرتا ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، اس دن اہل جنت کا ہی ٹھکانہ اور دوپہر کو آرام کرنے کا بہترین مقام ہوگا۔ دوپہر کا آرام، اس کو ہم اپنی زبان میں قیلولہ کہتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے قیلو، مسلمانوں قیلولہ کیا کرو، فإن الشیاطین لا تقیلو، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے۔ ام سلیم سیدہ انس کی والدہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر جب تشریف لاتے تو میں چمڑے کا فرش بچھا دیتی اور آپ ان کے یہاں اسی چمڑے کے فرش پر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود، جو عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، قریشی ہیں، ان کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے، کوئی مسائل پوچھنے کے لیے آ گیا، کوئی ویسے ہی بیٹھ گیا۔ جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود کہتے اٹھ جاؤ، اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ قیلولہ نیک لوگوں کا عمل ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ القائلۃ من عمل اہل الخیر، یہ قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے۔ وَهِيَ مُجَمَّةٌ لِلْفُؤَادِ مُقْوَاتٌ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، یہ دل کو مضبوط کرنے والا عمل ہے اور رات کے قیام پر قوت دینے والا بھی۔
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتے کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، یعنی نبی کے طریقے کو میں نے اپنایا ہوتا تو آج میرا یہ برا انجام نہ ہوتا۔ تو وہ انجام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ممبر پر صحابہ کرام کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا، لوگو میں جس وقت حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروپس کی شکل میں لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی تم ادھر ادھر ہو جاؤ گے اچانک ہی، تو فقلت، میں کہوں گا الا، او بھائی کیا ہے، ہلموا الی، آؤ میری طرف، تم ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو؟ تو فنادانی مناد من بعدی، تو پیچھے سے مجھے آواز دینے والا ایک آواز دے کے پکارے گا اور کہے گا انہم قد بدلوا بعدک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دیے ہوئے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ فقلت، تو میں کہوں گا الا سحقا الا سحقا، یہ لوگ دور ہو جائیں، دفع ہو جائیں، مجھے نظر نہ آئیں۔ یہ حالت ہوگی رسول کا ساتھ چھوڑنے کا، یہ انجام ہے کل قیامت کو، آخرت کے دن۔ اس دن یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے۔ دوست جو ہوتے ہیں نا، یہی کام کرتے ہیں، اچھے دوست اچھی صحبت اچھے خیالات، برے دوست بری صحبت برے خیالات۔ یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اس دوست نے اضلنی عن الذکر، اس نے مجھ پر قرآن کا راستہ چھپا دیا تھا، اور ذکر قرآن کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ مراد یہ کہ اس نے مجھے اس قرآن سے پھیر دیا تھا۔ تو دوست بھی بعض اوقات اپنی یاری دوستی میں باتوں باتوں میں اپنے دوست کو ایک ایسی طرف لے جاتے ہیں کہ قرآن کی طرف انسان کی توجہ ہی نہ ہو سکے، پڑھ ہی نہ سکے، اور وہ چاہتا تھا کہ میں آؤں۔ آپ فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یاری دوستی میں انسان دین کو بھی دیکھتا ہے، دین کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ یار اگر ایسا ہو جو خاص ایک نقطہ نظر کا ہو، خاص اس کی کمپنی ہو، مخصوص اس کے کام ہو، تو فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو ہر بندے کو اس بات پہ غور کر لینا چاہیے کہ وہ اپنا دوست کسے بنا رہا ہے، یہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے پروردگار، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا رکھا تھا۔ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کو اس آیت پر کم از کم ضرور غور کر لینا چاہیے، بار بار گہری نظر ڈالنی چاہیے، تاکہ وہ اپنی ذات کے لیے اس عظیم پریشانی اور بڑی سی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا سکے۔ اور واقعی یہ بات حقیقت ہے، نہ صرف ہم بلکہ روئے زمین کے تمام مسلمان ممالک کو بھی یہ آیت شامل ہے اور عام ہے۔ یہ کیا ہم نے قرآن کریم کا راستہ چھوڑا ہوا نہیں ہے؟ قرآن مجید کو چھوڑنے کی کچھ قسمیں بھی ہیں۔ کچھ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بالکل انسان نہ سنے، اس پر ایمان ہی نہ لائے اور اس پر کان ہی نہ دھرے۔ ایک قسم وہ ہے جو سنتی تو ہے مگر پڑھتی بھی ہے، ایمان بھی لاتی ہے، مگر اس پر عمل نہیں کرتی، اور اس کے حلال و حرام جو بتائے ہوئے ہیں اس سے رکتی نہیں ہے۔ پھر تیسری وہ ہے کہ قرآن مجید کو یہ بندہ حاکم نہیں مانتا کہ جو فیصلہ یہ کرے میں اس کو مان لوں، چاہے وہ اصولی فیصلہ ہو یا فروعی فیصلہ ہو، یا کم از کم یہ جھگڑا ہے تو آئیے ہم قرآن کی طرف لے چلتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم ہے لوگوں کی۔ یا پھر اس بات کا عقیدہ رکھے انسان کہ یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا، بھئی کہاں یقین ہوتا ہے اس سے، قرآن مجید سے، نعوذ باللہ۔ یا یہ سوچے کہ اس کے دلائل صرف لفظی ہیں، یعنی ایک عالم نے اس کا یہ معنی کیا، ایک عالم نے یہ کیا، مگر اس سے علم یقین حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کی ایک قسم ہے۔ اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کا فہم حاصل نہ کرنا، یہ بھی ایک قسم ہے جو علماء نے لکھی ہے
کہ آدمی قرآن مجید کی آیات سنے، اس پر غور و فکر نہ کرے، اس کو سمجھے نہ، اور اس کی معرفت حاصل نہ کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، تو یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے اپنا علاج نہ کرنا، یعنی انسان کے دل کی بیماریاں ہیں، بظاہر بیماریاں ہیں، ان کے شفا کے لیے قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، کسی اور طرف جاتا ہے، کسی اور سے اپنی بیماری کا علاج طلب کرتا ہے، تعویذ گنڈوں سے، کالے دھاگوں سے، اور قرآن مجید سے علاج نہیں کروانا چاہتا۔ تو یہ سبھی جو ہیں، یہ کیا ہے؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مولا میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح اللہ کے نبی ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہوتا ہے، اور آپ کا پروردگار رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی ہے۔ آپ کے بھی دشمن ہیں، مگر ان سے نہ ڈریے، ہم آپ کو رہنمائی کرتے جائیں گے، مدد بھی دیتے جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن یک بارگی ہی رسول محترم پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ یہ ان کا سوال ہے، کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے اور پھر کبھی کبھی نازل ہوتا ہے، اکٹھا ہی نازل ہو جائے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہوگا۔ کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے کہ ہم آپ کی ڈھارس بندھاتے چلے جائیں، واقعات ہوں، ہماری طرف سے آیات اتریں، آپ کا حوصلہ بڑھ جائے۔ اور اگر ایک ہی دفعہ کتاب نازل کر دی جائے، پھر واقعات ہوں، پھر وہ چیز نہیں ہوگی۔ انسان قرآن مجید کو تو پڑھے گا لیکن آیات کو ڈھونڈتا رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو وقتی حادثہ ہوا اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل کر دی، اسے مسئلہ بھی سمجھا دیا، جواب بھی دے دیا، مخالفت کا بھی جواب دے دیا، رہنمائی بھی کر دی، اور حوصلہ بھی بڑھا دیا، اور یہ بھی کہا اللہ کے رسول توکل کیجیے اللہ تعالیٰ پر، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اس لیے بھی کہ ہم آپ کو ایک خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر سناتے جائیں۔ یہ مطلب بھی ہے کہ آہستہ آہستہ، اس لیے تاکہ آپ کو اس کی تلاوت کا صحیح طریقہ بھی آ جائے، کہاں رکنا ہے، کہاں آواز بلند کرنی ہے اور کہاں ذرا آواز نیچی کرنی ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس لیے بھی کہ جب بھی یہ کافر آپ کے پاس کوئی اعتراض لائیں تو اس کا ٹھیک اور برجستہ جواب اور بہترین توجیہ ہم آپ کو بتا دیں۔ ہم اس لیے بھی یہ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز ہیں، پورے جواب دے دیے ہیں، وجوہات بھی بتا دی ہیں، اور ہو بھی یہی رہا تھا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور یہی سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اللہ کے رسول، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی تھی، اور اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی مددگار بنا دیا تھا۔ ان سے ہم نے کہا تھا اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، یعنی انہوں نے بھی آیات کو چھوڑ دیا تھا، نہیں مانتے تھے، یقین ہی نہیں تھا ان کا۔ یہ ہے تکذیب بھی آیات، تو یہ ہے آیات کو چھوڑنا، کتاب کو چھوڑنا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، بالآخر ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ کیا انجام ہے؟ وَقَوْمَ نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، وہ بھی ایک بہت بڑی آیت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، لوگ مسلمان نہیں ہوئے، کم ہی ہوئے۔ پھر انہوں نے کشتی بنائی جو ایک بہت بڑی آیت تھی، اور پھر اللہ نے غرق کر دیا، صرف کشتی والوں کو بچا دیا۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ آیات ہیں بھائی، لوگ نہیں مانتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، علاوہ ازیں ہم نے غرق تو کیا، اس کے علاوہ بھی ہم نے ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور درمیانی پشتوں میں سے بہت سے لوگ تباہ کر دیے گئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان میں ہر ایک کے لیے ہم نے تباہ شدہ قوموں کی مثالیں بیان کر کے ان کو سمجھایا، مگر وہ نہ سمجھے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، آخرکار ان سب کا نام و نشان تک ہم نے مٹا دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور یہ اہل مکہ، یہ تو اس بستی پر بھی ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، جناب لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ کیا انہوں نے اس بستی کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ دیکھا ہوگا، اس سے سبق حاصل کیا انہوں نے؟ نہیں۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔
وَإِذَا رَأَوْكَ، اور اللہ کے رسول جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مذاق کے سوا انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں، اور کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ تو ہمیں ان سے برگشتہ کر کے چھوڑتا۔ شکر ہے ہم ڈٹے رہے ہیں، معبودوں کو نہیں چھوڑا ہم نے۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا تھا، کیونکہ ان کے خدا اس موقع پر کام نہیں آئیں گے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، بلا آپ نے اس شخص کے حال پر کبھی غور کیا جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا رکھا ہو؟ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے ذمہ دار اللہ کے رسول آپ کیا بن سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں بن سکتے۔ خواہش کی بندگی انسان جب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی اطاعت کرتا ہے، خواہش ایسے ہو جائے گویا کہ وہ اس کا معبود ہو۔ اس قسم کی خواہشات ہر انسان کو فساد کی طرف لے جاتی ہیں، اور پھر نفس امارہ جو ہے وہ تو ایسی برائی کا حکم دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہ خواہش پرستی جہنم کا راستہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی اکثریت سنتی اور سمجھتی ہے؟ یہ تو مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ حالت ہے ان کی، کیا سمجھایا جائے ان کو؟ قرآن مجید کی بہترین باتیں ان پر اگر اثر انداز نہیں ہوتی تو ان کو کیا کہا جائے؟ یہ انسان ہیں؟ یہ تو جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، آپ دیکھتے نہیں کہ تمہارے پروردگار نے کس طرح سائے کو پھیلا رکھا ہے، اگر وہ چاہتا تو وہ اسے وہیں پر ساکن ہی رہنے دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنا دیا۔ چاہتا اللہ تعالیٰ تو سورج کو وہیں ٹکا کے سائے کو بھی ٹکا دیتا، لیکن سایہ بنا دیا، اور اس کی دلیل سورج کو بنا دیا کہ سورج اب ادھر آ گیا ہے، اتنا لمبا سایہ ہو گیا، اتنا ٹائم ہو گیا، اب یہ مشرق کی طرف جا رہا ہے، اب دوپہر ہو چکی ہے، اب سے پیر ہو گئی ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں، یعنی یوں جاتا ہے، یوں اوپر آیا، بالکل ختم ہو گیا، پھر اسی طرح ادھر آتے ہیں تو آہستہ آہستہ سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو باعث آرام اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کر دیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ یہ ہم ہی کام کرتے ہیں، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی ہے سمجھانے کے لیے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ کفر کے سوا کوئی اور بات تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے، یعنی پورا شہر جو ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو بستیاں ہوتی ہیں وہ بھی نبی کے تابع ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں الگ الگ پیغمبر بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، لہذا آپ کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کی ہدایات کے مطابق ان سے زبردست جہاد کیجیے۔ وہ پیغمبر بھی اگر بھیجتے ایک ایک بستی میں تب بھی یہ نہ مانتے، جس طرح آپ کو نہیں مانا اس طرح ان کو بھی نہ مانتے، تو اس لیے ان کے مطالبے بڑھتے جائیں گے، آپ ان کی بات نہ سنیے۔ ہاں، قرآن مجید پڑھتے جائیے، اس کی ہدایات کے مطابق ان سے زبردست جہاد کیجیے۔ دو طرح کا یہ جہاد، ایک خود عمل کرنا ہے اور دوسرا ان کو گائیڈ بھی کرنا ہے، تیسرا ان کی مخالفت بھی کرنی ہے۔
وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، جن میں سے ایک کا پانی لذیذ و شیریں ہے اور دوسرے کا کھاری اور کڑوا، پھر ان کے درمیان ایک پردہ ہے اور سخت روک کھڑی کر دی گئی ہے، یعنی پانی آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی یعنی نطفہ سے انسان کو پیدا کیا، پھر میاں بیوی سے نسب اور سسرال کا سلسلہ چلایا۔ نسب بنتا ہے باپ کی طرف سے، اور آپ کا پروردگار بڑا ہی قدرت والا ہے۔ کیا زبردست قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بنا دیا ہے کہ انسان کے نسب نامے تک اور سسرالی رشتے جو ہیں وہ تک قائم کر دیے، جس میں بڑی محبت ہے، بڑا آپس میں چاہ ہوتا ہے، اور اس طرح رشتہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور قائم رہتی ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کے مقابلہ پر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اللہ کی مخالفت کرنی ہے بس۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اللہ کے نبی ہم نے تو آپ کو بس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ بتاتے جائیے بس۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ ان سے کہیے کہ میں اس تبلیغ پر، قرآن سنانے پر، پہنچانے پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لے، بس وہ خود اللہ کا بندہ بن جائے، اس کو مان لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس ذات پر توکل کیجیے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ بس توکل اللہ پر، حمد کی تسبیح، اور اپنے گناہوں پر نظر، کیوں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہی رحمان ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لیجیے کہ رحمان نے کیا مہربانیاں کی ہوئی ہیں۔ کوئی باخبر انسان ہی بتا سکتا ہے کہ اس کی کیا کیا مہربانی مجھ پر ہے، میرے ماحول پر ہے، اور ساری انسانیت پر ہے، ساری کائنات پر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے دے؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور یہ دعوت سجدہ ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، یہ ان ناموں میں سے جس کے ساتھ اس کے سوا کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں۔ رحمان اور رحیم، یہ اللہ کے دو ایسے نام ہیں جو رحمت سے ڈیڈیوسڈ ہیں، مشتق ہیں۔ رحمت کا لغوی معنی نرم دلی ہے، شفقت کرنا ہے، اور رحمان میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ نرم دل، بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والا۔ اور اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور انسانوں تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یعنی رحمت کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا کیا ان رحمتی غلبت غضبی، سنو کچھ بھی ہوگا میری رحمت میرے غضب پر غالب آ کے رہے گی۔ یہ ہے زمین میں ہم جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، یعنی ان کی آپس میں محبت جو نظر آتی ہے، بڑی وسیع رحمت ہے، اس میں سے صرف ایک چھوٹا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ڈالا ہے،
جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم بھی کرتے ہیں، شفقت بھی کرتے ہیں. جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے کھر کو اپنے بچوں سے بچاتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہوئے اٹھا لیتا ہے کھر کو کہ اس کو کہیں نقصان نہ پہنچے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 اجزاء میں تقسیم کیا، جس میں 99 اس کے پاس ہیں، اور ایک حصہ اس نے زمین پر نازل کیا ہے. اسی ایک حصے کی وجہ سے ہی مخلوق ایک دوسرے سے اچھائی سے پیش آتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا اس اندیشے کے تحت کہ اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی رحیم ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اللہ کی رحمت ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ. جو اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس ایمان پر مضبوطی سے جم گئے تو ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا. تو پہلی بات تو اللہ پر ایمان. دوسرا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے. پھر تیسرا ذریعہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھے تو اس کی پیروی کرتا جائے اور اللہ کا خوف، تقوی وہ بھی اختیار کرے. هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نیک اعمال کریں گے تب بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے. اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا یدخلہم ربہم فی رحمتہ، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. نماز انسان جب پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. لہذا نماز میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کنکریوں سے نہ کھیلے. پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ہجرت کرنا، یہ بھی باعث رحمت ہے. مہاجرین اور مجاہدین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی باعث رحمت ہے. جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں کہ یہ بندے ہیں میرے. دوسروں پر رحم کرنا بھی رحمت کا مستحق بناتا ہے. آپ فرماتے ہیں انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ اپنے بندوں میں رحم کرنے والوں پر ہی رحم کرتا ہے. پھر فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس آسمان میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند پیدا کیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا. اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزار بنے. لمن اراد ان یذکر، جو چاہے کہ وہ اس چیز کی یاد دہانی حاصل کرے تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ دن یا رات میں سے اس سے کسی بھلائی، نماز یا اسی طرح دیگر نیکیوں میں سے کچھ رہ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کمی کو اگلے مرحلے میں پورا کر دے. اگر دن میں کوئی نیکی رہ گئی تو رات میں اس کو پالے، اور اگر رات میں کوئی رہ گئی ہے تو دن میں وہ نیکی کر ڈالے. اسی طرح لمن اراد ان یذکر، اگر نماز پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے. آپ فرماتے ہیں من نسی صلاۃ او نام عنها فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک، جو شخص کوئی نماز بھول جائے یا اسے نیند آ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ فوراً اس نماز کو پڑھ لے. اس نماز کا اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی وہ وقت پر نماز ہوگی اور ادا ہو جائے گی. وعباد الرحمن، اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں
جو زمین پر انکساری سے چلتے ہیں، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کش رہتے ہیں، جہالت کے جواب میں بھلی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ گندی باتوں کا جواب گندے الفاظ سے نہیں دیتے، سیدھی گفتگو کرتے ہیں اور بھلی بات کرتے ہیں، بد کلامی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بد مزاج انسان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ یہاں رات کی جو نماز ہے اس کی فضیلت بتائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیات تلاوت کر لی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر اتنا بڑا ہے کہ خیر من الدنیا وما فیہا، جو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ صرف قیام کرنا، اٹھنا، وضو کرنا، قیام کرنا اور 10 آیتیں تلاوت کرنا، شوق کی بات ہے نا، اللہ اس شوق کی بڑی قدر کرتا ہے۔ بہترین نماز کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں اگر کوئی چاہتا ہے میں سلامتی سے داخل ہو جاؤں تو ایک کام کرے، وقوموا وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم مصلی پہ کھڑے ہو جایا کرو، تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور دعا کرتے ہیں ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ آپ خود جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی یہی حکم دیا آپ نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم خود کہتی ہے اللہم اجرہ منی، اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ وہ بھی سمجھتی ہے انہا ساعت مستقرا و مقاما، بلا شبہ وہ جائے قرار بھی بری ہے اور مقام بھی بڑا برا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور جو خرچ کرتے ہیں عباد الرحمن تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اعتدال ہر شے میں بڑا پسند کیا گیا ہے، خرچ میں بھی، کھانے میں بھی، پہناوے میں بھی، زندگی گزارنے میں بھی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی، لڑائی میں بھی اعتدال، کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے یہی دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے سوا وہ کسی اور کو نہیں پکارتے، نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کے ہی رہے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا۔ الا من تابا، ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ خالص توبہ ہو تو یہ خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کے گناہ انسان جب یاد کرتا ہے تو خدا کا خوف دل میں بیٹھتا ہے، تو شرمسار بھی ہوتا ہے، اللہ کے حضور آتا ہے، خالص پکی توبہ کرتا ہے اور چینج کر لیتا ہے اپنے آپ کو، مڑ کے نہیں دیکھتا ان گناہوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بس وجہ یہی ہوتی ہے کہ پچھلے گناہ یاد آتے ہیں، اس کو بڑی ندامت ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہتا ہے اور خوب استغفار کرتا ہے۔ قیامت کے دن وہ اپنی بدعمالیوں میں ان گناہوں کو لکھا ہوا پائے گا، کیونکہ ریکارڈ تو پورا دکھانا ہے، لیکن وہ اس کو نقصان نہیں دیں گے کیونکہ اللہ مٹا چکا ہوگا۔ مٹانا کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہوگا۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کے بعد نیکی کرنے سے بھی گناہ مٹ جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ ہو تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ آپ بھی فرماتے ہیں اتبع الحسنۃ السیئۃ، جو ہی کوئی گناہ ہو فوراً اس کے بعد نیکی کر ڈالو، بس
وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے، واقعی وہ پلٹ آتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغو کام پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح وقار سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی یہ عباد الرحمن جھوٹ، کھیل کود اور بری باتوں سے بھری مجلسوں میں نہیں جاتے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ اسی طرح جھوٹے کھیل کود ان کی مجلسوں میں نہیں جاتے، نہ کہ کھیلیں۔ یشہدون کا مطلب یہ کہ مشاہدہ آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، یہ بھی ہے کہ جھوٹ کو نہیں دیکھتے۔ تو بہرحال یہ سب معنی اس میں ملتے ہیں۔ بری باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہونے سے بھی انسان ذرا پرے رہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی جب وہ بری باتوں لغویات کے قریب سے گزرتے ہیں تو بڑے شریفانہ طریقے سے باوقار انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو لغو کہتے ہیں بری قسم کی بات کو۔ مرو کراما کا مطلب یہ کہ وہ اس سے بڑے وقار سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، انہیں شرم آتی ہے اس کو دیکھ کے، وہ اپنے نفسوں کو بچاتے ہوئے ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ تعریف ہی کر رہا ہے نا ایسے لوگوں کی، والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی مجلسوں میں نہیں جاتے۔ کتنی مجلسیں آج ہماری جس میں فحاشی ہے، بے حیائی ہے، میوزک ہے، اور پھر اسی طرح غیر دینی کام ہیں، خرافات ہیں جو دین نے منع کیا ہوا ہے، یہ سب لغویات ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کی تعلیمات کے بالکل برعکس کام ہو رہے ہوں تو یہ سب مجلسیں جھوٹی ہوتی ہیں، چاہے یہ خوشی کی ہوں یا پیٹنے کی ہوں۔ جھوٹ سے نہ رکنے سے روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص روزہ رکھ کے پھر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جہالت کی باتوں کو بھی نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، رہے بھوکا۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ ان کا گہرا اثر دل میں قبول کرتے ہیں، اور یہی گہرا اثر ان کی شخصیت کو بڑا اچھا بنا دیتا ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور جو دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ پرہیزگار ہی نہ بنا بلکہ ہماری جو اولادیں ہوں پرہیزگار ہوں اور ہم ان کے لیے رول ماڈل ہوں، اور جب ان کو دیکھیں تو اس وقت ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ مومن کی آنکھ کی ٹھنڈک جو ہے تو سوچئے اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی کون سی اور چیز ہو سکتی ہے۔ اگر بیوی اولاد اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو، دین کی فرما بردار ہو، تو سوچے آدمی کتنا اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور یہ فرض ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچائے، اس لیے کہ انسان جو ہے نا وہ کل کو جہنم کا ایندھن ہے اور پتھر بھی ہیں۔ پھر گھر والے جو ہیں ان کی تربیت میں ایک بڑی اہم تربیت یہ بھی ہے کہ انہیں با ادب بنانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ادب کا کوڑا ایسی جگہ لٹکائے رکھو جہاں گھر والے اسے دیکھ سکیں، یہ ان کے لیے ادب سکھانے کا ذریعہ ہے۔ اولاد کو امت کی خیر خواہی کرنے والا بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن ابن علی جو آپ کے نواسے ہیں، آپ نے ان کو فرمایا لوگوں کے سامنے، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یعنی بچے کے ذہن میں یہ بات تھی، بڑے ہوئے عین لڑائی کے موقع پر ہی ادھر بھی فوجیں ان کی اور ادھر فوجیں سیدنا امیر معاویہ کی، تو سوچا کہ لڑائی ہوتی ہے تو کئی ہزاروں بندے فوت ہو جائیں گے، صرف ایک وجہ ہے کہ میں بڑا بنوں یا وہ بڑے بنے، چلے میں چھوٹا بن جاتا ہوں۔ یہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، خود چلے گئے جا کے صلح کر لی، اور انہوں نے کہا جی آپ بڑے میں چھوٹا، لڑائی ختم ہو گئی۔ یہ بھی ایک کردار ہے جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو کہ ہمیں بتانا چاہیے کہ ایک بھائی کا یہ بھی کردار ہے، مگر اس کردار کو لوگ چھپاتے ہیں۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بہشت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے، وہاں دعائے حیات
اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیا ہی اچھی جائے قرار اور قیام گاہ ہے۔ تو یہ آخری آیات کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 11 خوبصورت عادتوں کا، خصلتوں کا ذکر کیا ہے، قابل غور ہیں۔ یعنی انکساری اور بردباری، تہجد کا پڑھنا، اللہ کا خوف، فضول خرچی اور کنجوسی کو چھوڑ دینا، شرک سے بچنا، زنا چھوڑ دینا، کسی جان کو ناحق قتل کرنے کو چھوڑ دینا، توبہ کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا اور بدسلوکی کرنے والے سے درگزر کرنا، حق کی دعوت کو قبول کرنا اور اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا محتاج ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، اللہ کے نبی ان سے کہیے اگر تم اسے نہیں پکارتے تو میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم تو حق کو جھٹلا چکے، اب جلد ہی اس کی ایسی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہوگی۔ پھر ہے سورۃ الشعراء، شاعر کی جمع ہے شعراء، شاعر بھی تھے، نبی علیہ السلام کو بھی شاعر ہونے کا الزام دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے شعراء کے نام سے ایک سورت قرآن مجید میں اتاری اور بہت کچھ سمجھانے کے بعد آخر میں شعراء کی 2 قسمیں بتائیں کہ کون سے شعراء اچھے ہوتے ہیں، کون سے شعراء برے ہوتے ہیں۔ تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نہ کوئی نشانی، معجزہ اتار سکتے ہیں جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آئی تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ کون سی اس آیت کو مان لیں گے۔ فقط کذبوا، یہ لوگ اب تکذیب کر ہی چکے ہیں، تو اب جلدی انہیں ان باتوں کی حقیقی خبریں مل جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بعض فیوچر کی باتیں بھی ہیں، قیامت کی، جنت دوزخ کی باتیں ہیں، جنت کے ماحول کی باتیں ہیں، دوزخ کی سزاؤں اور اذیتوں کی باتیں ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، دیر ہی لگے گی کہ جو باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں ان کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات پیدا کی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اسی صورت میں 9 مقامات پر اس آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ العزیز اور الرحیم، یہ بات سمجھنے کی اس پوری آیت میں۔ العزیز وہ ہستی ہے جس کا کوئی ادراک ہی نہ کر سکے، اور وہ مخلوقات کی جو بھی صفات ہیں ان سے کہیں بلند ہو۔ یہ ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے تو وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، دوسرے جھکتے ہیں وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ عقل و فہم سے، یعنی اس کو انسان اندازہ لگائے کہ وہ کیسا ہوگا، عقل و فہم سے اتنا دور ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز اس کو بھی کہتے ہیں جو اپنی ذات میں بے نیاز ہوتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ عزیز وہ بھی ہستی ہوتی ہے جو غالب ہستی ہوتی ہے، اور اس جیسی کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتی۔ مخلوقات اس کی شدید محتاج ہوتی ہیں، اور اس تک رسائی پانا، یعنی اس کو جا کے کوئی ملے، یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ ایسی غالب ہستی ہے جسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اور محفوظ ہستی ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ العزیز وہ ہستی ہے جس کو طلب کرنے والے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور اس سے بھاگنے والے اس کو عاجز اور بے بس نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا ٹائٹل ہے، نام ہے خوبصورت، الرحیم، یہ اس کی رحمت ہے جو اس کے مومن بندوں کے لیے خاص ہے۔ رحمان سب کے لیے، مگر رحیم صرف مومن بندوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ اس نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت دی، اور وہ ان کو ہمیشہ کا ثواب دے گا جو آخرت میں کبھی ختم نہیں ہوگا، تسلسل اس کا رہے گا۔ الرحیم وہ ذات ہے جو مساکین کی فریاد رسی کرتا ہے، اور اپنے تمام بندوں، خواہ وہ اطاعت گزار ہوں یا نافرمان، سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ الرحیم وہ ذات ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے،
اور یہ وہ ذات ہے جو دلوں کو اپنی رحمت کے ساتھ منور کر دیتا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ یہاں ظلم سے مراد اپنی ذات پر بھی کوئی ظلم کرے تو اس کو بھی ظالم کہتے ہیں، اور اسی طرح ان چیزوں کو عبادت کرے جو عبادت کی حقدار ہی نہیں ہے تو یہ بھی بہت بڑا انسان ظلم کرتا ہے۔ پھر لوگوں پر کیا جانے والا ظلم بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ فرعونیوں نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ اس لیے فرمایا جاؤ ان کے پاس، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں مجھ سے؟ قال ربی، موسیٰ نے عرض کیا میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میرا سینہ گھٹتا ہے یعنی دم رکتا ہے اور زبان بھی نہیں چلتی، لہذا ہارون کو بھی رسالت عطا فرما۔ بندہ اکیلا کام نہ کر سکے تو کسی سے مدد لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو کمزوری تھی وہ اللہ کے حضور بیان کی اور ساتھ ہی مدد کی درخواست کر دی کہ میرے بھائی کو رسول بنا دیجئے، نبی بنا دیجئے، تاکہ وہ پھر میرا مددگار ہو۔ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور پھر دوسرا جو ہے نا اس کو ذرا الرٹ کر دیتا ہے، اور جب ساتھ دو ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملامت بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو بھی نبی آیا ہے یا جو بھی خلیفہ ہو اس کو دو طرح کے ساتھی ملتے ہیں جو مشیر کہلاتے ہیں، کچھ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور دوسرا اس کو دیوانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ آپ بڑی شے ہیں، آپ تو جناب بس اوپر اللہ اور نیچے آپ ہیں۔ پھر اسی طرح نیک جو مشیر ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حکمران کے لیے بڑی بھلائی بھی ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص تم میں سے حکمران ہو پھر اللہ اس کی بھلائی چاہے تو اس کو نیک وزیر عطا فرمائے گا، اور اگر حکمران کوئی بات بھول جائے گا تو اس کو یاد دلائے گا، اور اگر وہ یاد رکھے گا تو اس کی مدد اللہ کرے گا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور اللہ میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے، میں نے ان کا بندہ قتل کیا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے اس کے بدلے میں مار ہی نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، فرعون کے پاس جا کر اسے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ تو بنو اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ فرعون نے جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہ تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے نہیں تھے؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، انداز دیکھیے کیا ہے، جملے بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بھی ویسے ہی وہ لفظ بیان کر دیے، اور تو نے وہ کام کیا جو کر کے چلا گیا اور تو ہے ہی ناشکرا۔ قال، موسیٰ نے فرمایا فعلتها، جی ہاں وہ کام میں نے کیا تھا مگر اس وقت مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا تھا۔ ففررت منکم، اس وجہ سے میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے پروردگار نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسول بنایا، اور ہاں جو احسان تو مجھے جتلا رہا ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ تو نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ تو اپنے جرم کو انسان بھول کے صرف اپنی نیکی کا ذکر کرتا ہے تو یہ فرعونی رویہ ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو مجھ پر کیا احسان جتلا رہے ہو کہ تو نے میری پرورش کی، شہزادوں کی طرح رکھا اور آج میرے سامنے بن کے ایسے آ گئے ہو، پھر تم قاتل بھی ہو، تو نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، ان کو ذلیل کر رکھا ہے۔ تمہارے بنو اسرائیل کو غلام بنانے نے مجھ پر تمہارے سارے احسان کو ختم کر دیا ہے۔ وہ احسان کی بات نہ کرو، احسان جتلاتا ہے نا جو اللہ، اس کی مذمت دین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کو المنان پر جو بہت زیادہ احسان جتلائے کہ وہ چیز بھی دیتا ہے اور احسان بھی جتلاتا ہے، ایسے بندے سے کل قیامت کو کوئی بات نہیں کرے گا، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، نہ فرض نہ نفلی، یہ نافرمان بھی ہوتا ہے، بدسلوک بھی ہوتا ہے اور احسان جتلانے والا بھی ہوتا ہے، یہ جنت سے محروم ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت منان، احسان جتلانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قال فرعون، فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے تو۔ تم تو صرف نیچے بیٹھے ہو نا، میں زمین و آسمان کے رب کی بات کر رہا ہوں۔ قال لمن حوله الا تستمعون، فرعون نے اپنے آس پاس وزراء سے، مشیروں سے کہا
کچھ سن رہے ہو جو یہ کہتا ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، ہاں وہی تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار ہے۔ فرعون کہنے لگا، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو دیوانہ ہے۔ پھر اس کی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی۔ قال، موسیٰ نے کہا، وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تمہیں کچھ سمجھ آ سکے تو۔ ورنہ اس کو دیکھو، یہ خدائی کے منصب پر بیٹھا تو ہے مگر اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ میری کرسی کے نیچے کیا ہے۔ تو لفظ رب جو استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کہ مالک ہونا، آقا و سردار ہونا، یہ اس کا دوسرا معنی ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور رب اصلاح کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب جس کی تعریف بڑی عظیم ہے وہ آقا ہے، اس کے مشابہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کی سرداری میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنی مخلوق کو جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ ایسا مالک ہے جس نے پیدا کیا اور صرف اسی کا حکم چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا۔ تو اللہ کو رب ماننے سے مراد یہ ہے کہ اس کے وجود پر ہم ایمان لائیں، یہ اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی زندہ کرنے والا، وہی موت دینے والا، اور وہی نفع دینے والا اور نقصان پہنچانے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس سے درمیان میں کسی کی ضرورت نہیں۔ رب ماننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس کے لیے تمام احکام ہیں، وہ حکومت بھی کر رہا ہے، آرڈر بھی دے سکتا ہے، مسائل بھی بتا سکتا ہے، حلال حرام بھی بتا سکتا ہے، اور ہر قسم کی خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو رب ماننے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جس چیز پر چاہتا ہے قدرت رکھتا ہے، تمام کاموں کی تقدیر اور اندازہ وہی مقرر کرتا ہے۔ وہ رب اس لیے بھی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ان تمام چیزوں میں تصرف کرتا ہے اور ان کا نظام چلاتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو اس طرح یہ رب ماننا ہے۔ تو توحید ربوبیت اسی کو کہتے ہیں کہ رب تو بہت زیادہ ہیں دنیا میں مگر میرا رب صرف اکیلا ہے، اس لیے اس کو توحید کہتے ہیں۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون بولا، دیکھو اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ قال، موسیٰ نے کہا، وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، خواہ میں تیرے پاس واضح چیز بھی لے آؤں، یعنی واضح نشانی لاؤں۔ قال فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون کہنے لگا، لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ فوراً ہو بہو ایک اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا تو وہ یکدم دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ قال، فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو واقعی بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یریدو، جو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب مشیر بھی دیکھیے کیا مشورہ دے رہے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، اس کے اور اس کے بھائی کے معاملہ کو ابھی التوا میں ڈال دیجیے، ابھی کوئی ایکشن نہ لیجیے۔ آپ ایک کام کیجیے، شہروں میں ایسے آدمی بھیج دیجیے جو ہر سیانے جادوگر کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں، پوری کنگڈم میں ان جادوگروں کو اکٹھا کر کے اپنے پاس منگوائیے۔ تو ہو گیا یہ کام بھی۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، چنانچہ ایک معین دن کے لیے مقررہ وقت پر تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا۔ اب دیکھیے مشیروں کا جو مشورہ تھا اس پہ عمل تو ہو گیا لیکن نتائج کیا نکلتے۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے پوچھا گیا، هل انتم مجتمعون، کیا تم بھی اس اجتماع میں شامل ہو گئے؟ پوری اناؤنسمنٹ ہوئی۔ لعلنا نتبع السحرة، اگر یہ جادوگر غالب ہو گئے تو شاید ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے۔ فلما جاء السحرة، پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا، یعنی آپ نے بلایا ہے، آپ بادشاہ ہیں، ہم جیت گئے تو ہمیں کوئی اعزاز ملنا چاہیے نا۔ قال نعم، فرعون نے جواب دیا، ہاں صلہ بھی ملے گا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تمہیں ہمارے ہاں کرسیاں بھی ملیں گی، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے جادوگروں سے کہا، پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو، پہلے تم پھینکو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور کہنے لگے، فرعون کی جے، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔
زندہ باد فرعون. فالقا موسیٰ عصاہ، پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو جو کچھ جادوگروں نے شوبدے بنائے تھے اس نے انہیں فوراً نگلنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم پروردگار عالم پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. شکست کھا لی، ذلیل ہوا فرعون. سب مشیر پبلک نے واہ واہ کی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون بولا تم موسیٰ کی بات مان گئے پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ بلوایا میں نے تمہیں ہے، میں تمہیں یہاں سب عزت دے رہا ہوں اور تم اس کی بات مان بیٹھے ہو. مجھ سے تو کم از کم اجازت لے لیتے. اب انہ لکبیرکم، یقیناً یہی تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. مراد یہ کہ تم استاد شاگرد ہو، مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہو اور جان بوجھ کے یہ نورہ کشتی کی گئی ہے. اور اب سنو، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اس کا انجام تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. اتنی خوفناک دھمکی بھی دے دی. غصے میں قالو، جادوگر کہنے لگے کچھ پرواہ نہیں، ایمان لا چکے ہیں، اب حقیقت حال کا پتہ چل گیا ہے، منزل آسان ہو گئی ہے، ہدایت مل گئی ہے. ہم خود گمراہ تھے، بڑا سکون مل گیا ہے ایمان قبول کرنے کے بعد، جادو چھوڑنے کے بعد، اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد. انا الی ربنا منقلبون، ہمیں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا ہے. ہم تو وہیں جانا ہے، آج نہ صحیح کل جانا ہے. اگر آج چلے جائیں تو کیا ہے، کوئی بات نہیں. انا نطمع، بس ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ضرور ہماری خطائیں معاف فرما دے گا. وأوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا تعاقب کیا جائے گا. بس بنو اسرائیل کو لے کے فرعونیوں کے علاقے سے نکل جائیے اور فلاں راستے پر چلیے. اور یہ یاد رکھیے آپ کے پیچھے فرعون آئے گا، فورسز لے کے آئے گا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس پر فرعون نے فوج اکٹھی کرنے کے لیے شہروں میں آدمی بھیج دیے کہ جاؤ بھائی سب آ جاؤ، یہ نکل گئے ہیں، ان کا پیچھا کرنا ہے. وہ چل پڑے تھے، اب یہ اکٹھا کر کے جب پیچھے نکلا، اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اور انہیں کہلا بھیجا کہ یہ مٹھی بھر تھوڑے لوگ ہیں جو ہمیں بار بار غصہ چڑھا رہے ہیں. اور ہاں وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، جبکہ ہم بڑے ہوشیار لوگ ہیں، الرٹ ہیں، ہمارا دشمن کون ہے اور اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو پیچھے سارے لوگ چل پڑے، فرعون کی فوج تیار ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے اور پھر لا کے سمندر میں غرق کر دیا. کذالک، اسی طرح ہم نے وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا. بغیر جنگ کے پورا علاقہ بنو اسرائیل کے حوالے، بنے بنائے مکان، آفیسز، پڑی ہوئی چیزیں، محلات، سب کچھ. تو کیسے بنے؟ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، چنانچہ ایک دن صبح کے وقت دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. یعنی یہ آگے سمندر میں تھے، سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور ادھر دور سے فرعون کی فوج آتی نظر آئی تو بنو اسرائیل بل بلا کے کہنے لگے لیجیے جی ہم تو پکڑے گئے. آگے جاتے ہیں تو سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، اب تو کوئی جگہ ہی نہیں ہمارے پاس بچنے کی. قال کلا، موسیٰ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ فرعون تمہیں پکڑ سکے. ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ جلد ہی میری رہنمائی کر دے گا. تو یہ ذہن میں ہم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب یہ فرمان ہے ان معی ربی سیہدین، ہم یہ جان لیں کہ مقام کے بدلنے سے اللہ کی معیت بھی مختلف ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک تو عام معیت ہے، تمام مخلوق کے لیے اللہ کی معیت ان کا احاطہ کرنا اور ان پر غالب آنا اور ان کا علم ہونا اور ان پر غلبہ پانے کے اعتبار سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی خاص معیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، معاون بنتا ہے. تو اس طرح اللہ کی معیت پر یقین ہونا چاہیے. جو شخص اپنے دل میں اس بات کو پختہ کر لیتا ہے کہ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے اس کی حفاظت کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لحاظ سے اس کے ساتھ ہے، تو وہ اللہ کے علم پر اکتفا کرتا ہے
اور وہ اپنے تمام کام پھر اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، چنانچہ اس موقع پر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ساکن و جامد ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، پیچھے سے فرعونی بھی آ گئے، وہ کراس کر گئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور دوسروں کو وہاں لا کے غرق کر دیا۔ اس واقعے میں بھی ایک زبردست نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار لہو العزیز الرحیم، ہر چیز پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ انہیں سنائیے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے نعبد اصناما، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ قال، ابراہیم نے پوچھا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اب غور کیجئے، وہ بت ہیں، اس وقت ہمارے ہاں بھی بڑی بڑی قبریں بنا دی گئی ہیں اور وہاں بھی مجاور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے بھی یہی سوال کیا جا سکتا، هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کچھ فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا جواب ہے ان کے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہیں گے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا، وہ کہنے لگے کہ نہیں بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو تو جن کو تم پوجتے ہو اور تمہارے پہلے آباء و اجداد بھی پوجتے رہے ہیں، یہ تو میرے دشمن ہیں جو جہنم میں لے کے جائیں گے، سوائے اللہ رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اللہ کا ادب بھی ملحوظ رکھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیماری کو خود کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں کرتے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شافی نہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ ہی بہترین ڈاکٹر ہے، بہترین طبیب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے والد نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے، کیونکہ میں طبیب آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہے، بلکہ تو رفیق آدمی ہے، مریض کو تو تسکین اور دلاسے دیتا ہے، اس بیماری کا طبیب تو وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، تو رفیق ہے، طبیب وہ ہے۔ اصلاح بھی کر دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ تو شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ دعا پڑھتے تھے امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ چاہے تو بغیر دوا کے ہر بیماری دور کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے کسی ایسے بھائی کی عادت کرے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو، بیمار ہو، اور وہ 7 مرتبہ یہ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی فلانا من وجعہ، کہ میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ فلاں کو، یعنی اس مریض کو، اس کی تکلیف سے شفا عطا فرمائے۔ تو یہ دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں اللہ عز و جل اسے اس سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی اپنے مسلمان بیمار بھائی کے لیے دعا ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کو بھی وہی شفا دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بینا کر دیا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی باتیں ہیں بس۔ پھر فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے مارے گا پھر وہی زندہ کرے گا، اور جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا، یعنی قیامت کے دن معافی مانگنے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے رسول، ایک ہشام بن مغیرہ نام کا جو فرد تھا فوت ہو گیا ہے، صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا اس کے یہ اعمال اسے فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں،
بے شک وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا اور دنیا میں ہی اس کا چرچا اور اس کی تعریف چاہتا تھا. اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے مولا بدلے کے دن میری خطاؤں کو تو معاف کر دے. تو بہرحال زندگی میں انسان یہ دعا ضرور کرے، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے سارے لوگوں میں شامل کر دے، اور پچھلے لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے ہے. اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، ہاں وہی بچے گا اگر کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. تو جتنے بھی ہمارے جسم کے اعضاء ہیں سب کا دار و مدار دل کی حالت پر ہے. دل سلامت ہے تو سارے اعضاء سلامت، دل سلامت ہے تو سارے اعضاء کے کام بھی سلامت، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پھر اعضاء بھی بگڑتے ہیں، کام بھی بگڑتے ہیں. تو قلب سلیم کی بات ہوئی ہے یہاں، سلامتی والا دل. اس کی 5 صفات ہوتی ہیں. پہلی صفت یہ کہ وہ دل ہے جو خود اسلم مطیع ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسرا دل وہ ہے سلم جو سب احکام کو تسلیم کر چکا ہوتا ہے، اور تیسرا ہے استسلم جو سب کچھ قبول کر چکا ہے، سبمٹ کر چکا ہے ان کے آگے، اور پھر ہے سلیمہ وہ دل جو سلامتی والا ہے، اور سالمہ وہ دل جو صلح کرنے والا ہے. یہ 5 اوصاف ہیں جس کو قلب سلیم کہتے ہیں. یعنی یہ وہ دل ہے جو مطیع ہو گیا، اس نے تسلیم کر لیا، اس نے قبول کر لیا، اور وہ سلامتی والا ہو گیا اور صلح کرنے والا بھی ہو گیا. یہ ہے دل. تو قلب سلیم کی جو علامات ہیں، نبی علیہ السلام سے عرض کی گئی اللہ کے رسول ای الناس افضل، لوگوں میں کون بہترین انسان ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب، ہر پاک صاف رہنے والا دل، اور زبان کا سچا. صحابہ نے عرض کی زبان کا سچا تو ہم جانتے ہیں، فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں خممت البیتا، میں نے گھر کو جھاڑو دیا. تو دل کو وہ جھاڑو اس طرح دیتا ہے کہ هو التقی النقی، کہ وہ بالکل پاک صاف دل والا ہو جاتا ہے. لا اسم فیہ، جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، ولا بغی، اور نہ ہی کوئی ظلم ہوتا ہے، ولا غل، اور نہ ہی کسی کے بارے میں کینہ ہوتا ہے، ولا حسد، اور نہ ہی کسی سے اس کو حسد ہوتا ہے. اس کی دعا بھی مانگتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، اسألک قلبا سلیما، اللہ میں تجھ سے ایسا قلب مانگتا ہوں جو سلیم ہو. وازلفت الجنۃ للمتقین، اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کو جہنم سامنے دکھائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے؟ من دون اللہ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ فکبکبوا فیہا، ان معبودوں کو اور ان گمراہوں کو جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا. وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی، یعنی لشکروں سے مراد اس کی نسل یا اس کے جتنے بھی پیروکار بنے، یہ سب اس کے لشکر ہیں. قالوا وهم فیہا یختصمون، جہنم میں یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. گمراہ لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے تاللہ، اللہ کی قسم، ہم تو واضح گمراہی میں مبتلا تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا تھا، ہمیں مجرموں نے اس گمراہی میں ڈالا تھا. آج تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ ہی کوئی مخلص دوست باقی رہا ہے. کاش اگر ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومنوں میں شامل ہوں. ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا پروردگار ہی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. اذ قال لهم اخوهم، جبکہ ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو. وہ کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ کمینے لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے؟ قال وما علمی بما یعملون، نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں.
مان گیا بس ٹھیک ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان حسابہم علی ربی، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، تم کیسے حساب کتاب ان کا کر رہے ہو؟ کاش تم کچھ شعور رکھتے، تم اپنا حساب دو، اس کے لیے تیاری کرو۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اپنے سے پرے ہٹانے والا نہیں ہوں، میں تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ قالو، وہ کہنے لگے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ تو نوح نے دعا کی، پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح، لہذا میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھی مومنوں کو ان سے نجات دے۔ چنانچہ ہم نے وہ دعا قبول کر کے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، مگر ان میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یقیناً ان ربک لہو العزیز الرحیم، آپ کا پروردگار سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یقیناً اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ کیا بات ہے کہ تم ہر بلند جگہ پر بے فائدہ ایک یادگار تعمیر بنا ڈالتے ہو؟ جو خوبصورت اونچی جگہ دیکھی وہاں کو یادگار بنا دی، کوئی بت نصب کر دیا۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو کہ شاید تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور دوسری طرف وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا ہے جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہیں چوپائے اور بیٹے، باغات اور چشمے عطا کیے ہیں۔ مجھے تو تمہارے حق میں اس نافرمانی اور بغاوت کا خوف یہ ہے کہ ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ قالو، وہ اس واز کو سننے کے بعد کہنے لگے ہمیں تو وہ ایسا واز کر یا نہ کر، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ایسی باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم پر کچھ عذاب آنے کا نہیں۔ فکذبوہ، چنانچہ انہوں نے ہود کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، صالح علیہ السلام کی قوم، جبکہ ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، اتنے نافرمان بنتے جا رہے ہو۔ انی لکم رسول امین، سنو میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس کام کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم یہاں کے سامان عیش و عشرت میں امن سے رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ امن کی نعمت دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، جسمانی امن بھی ایک نعمت ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے بس ہمیشہ میرے پاس یہ رہے گی۔ فی جنات وعیون، او دیکھیے امن کی نعمت، ان باغات میں اور ان چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بہت ملائم ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ ان میں گھر بناتے ہو، میرا گھر زیادہ اچھا، اور پھر اس کی شانیں بیان کرتے ہو کہ میرا گھر اتنا چوڑا، اتنا بڑا، اتنے کمرے، اتنے بڑے بڑے ہال۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، چھوڑو ان تمام باتوں کو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے آگے گزرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ فساد اور اصلاح سے مراد کیا تھی؟ زمین میں نافرمانی کرنا، اللہ جو احکام دے اس کی اطاعت نہ بجا لانا، یہ فساد ہے۔ وقالو، وہ کہنے لگے انما انت من المسحرین، تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی تو ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ قال هذه ناقۃ لها شرب، صالح نے کہا یہ اونٹنی نشانی ہے، ایک دن اس اونٹنی کا پانی پینے کے لیے مقرر ہے، اور ایک دن تم سب کا اونٹنیوں کے لیے، اونٹوں کے لیے اور تمہارے لیے مقرر ہے۔ جس دن یہ پیے گی تم نے اس کے قریب نہیں جانا، پانی ہی پیے گی بس۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، ہاں دھیان کرنا اسے اب کوئی دکھ نہ پہنچانا، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ اب بڑی مشکل بن گئی کہ اونٹنی ہے، وہ پانی پینے آتی ہے تو جتنے بھی اونٹ ہیں اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی قریب ہی نہیں آتا۔
اب اونٹوں کا مقابلہ جب ہوتا ہے تو بندہ تو یہ سوچتا ہے جی یہ کیا ہے، مارو اس کو، تو انہوں نے اس کو مار دیا. فعقروها، مگر ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر عذاب کے ڈر سے لگے پچھتانے، آخر عذاب نے انہیں آ لیا. ان فی ذلک لآیہ، اس واقعہ میں بھی ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی برتری کو، اس کی عظمت کو، اس کے غلبے کو. مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پروردگار ہی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. رحم کیا ہے حضرت صالح علیہ السلام پر، ان کے ماننے والوں پر. اور جب باغی تھے وہ کہتے تھے ہمیں کون شکست دے سکتا. دیکھ لیا غلبہ کس کا ہوا. کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جبکہ انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا تھا کہ تم کیا اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم اہل عالم میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد انسانیت سے بھی آگے نکل گئے ہو، جانور بھی ایسے کام نہیں کرتے. قالوا لئن لم تنتہی، وہ کہنے لگے اے لوط اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا. قال، لوط نے کہا میں تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے پروردگار جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے. فنجیناہ واہلہ اجمعین، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل خانہ کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی. پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی. کتنی بری تھی وہ بارش جو ڈرائے جانے والے لوگوں پر برسائی گئی تھی. ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں بھی ایک بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے غلبے کی، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا پروردگار سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ یعنی اصحاب مدین نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب، جبکہ ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. ہاں، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ پورا دیا کرو اور لوگوں کو گھاٹا نہ دیا کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا بھی کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی. قالوا، جواب میں وہ کہنے لگے انما انت من المسحرین، تم تو ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو. وما انت الا بشر مثلنا، اور ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں. اب زد پڑتی ہے نا جب وہ اس سسٹم پہ جو غلط ہے اس کی اصلاح کی جب کوشش کی جاتی ہے تو پھر ایسے الزام لگتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے تم تو جھوٹے ہو. چیلنج بھی دے دیتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو. مانیں گے نہیں لیکن ٹکڑا گرنا گوارا کر لیں گے. قال ربی عالم بما تعملون، شعیب نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے. فکذبوہ، چنانچہ انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو سایہ والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا. بلا شبہ وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. اس واقعہ میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اب یہ قرآن یقیناً رب العالمین کا نازل کردہ ہے، یعنی ماضی کے یہ واقعات اور ان کا تذکرہ، قوم کے عیوب اور وقت کے نبی کے اصلاحی دعوت، اس کا واعظ. نبی علیہ السلام تو وہاں موجود نہیں تھے بھائی، تو کس کا ہے پھر یہ؟ کس نے ان کو بتایا؟ رب العالمین نے. تو یہی وہ چیز ہے، بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے. نزل بہ الروح الامین، جسے روح الامین لے کر، جبریل امین لے کر آپ کے دل پر نازل ہوئے ہیں تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں، جو کہ فصیح عربی زبان میں ہے، اور یقیناً اس کا ذکر پہلے صحیفوں تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے نشانی کافی نہیں کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ انہیں بھی پتا ہے رسول آنا ہے، اس پر کتاب نے اترنا ہے.
وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر، غیر عربی پر اتارتے جو انہیں پڑھ کر سناتا تو بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے. کہتے بھئی خود عجمی ہے، ہمیں عربی زبان میں سنا رہا ہے، خود تو جانتا نہیں، ہمیں کہتا ہے یہ. کذالک، اسی طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں بےہودہ اعتراضات کرنا ہی ڈال دیا ہے. لا یؤمنون بہ، کہ وہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ان پر دردناک عذاب آ جائے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی. فَيَقُولُوا، اس وقت وہ کہیں گے هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے اچھے کام کرنے کی، ایمان لانے کی. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارا جلد عذاب طلب نہیں کر رہے تھے؟ تو وہ آ گیا. أَفَرَأَيْتَ، بھلا دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عیش کرنے کی مہلت دے دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو بھی وہ سامان عیش و عشرت جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا، بلکہ نقصان بڑھائے گا ان کا. بعض اوقات یہ غنا، امیری، عیش و عشرت اور اس کے سامان، یہ سب انسان کے لیے آخرت بھلوا دیتے ہیں اور یہی اس کی نقصان دہ چیز ہے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے کبھی کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جہاں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. ذکرا، جو انہیں نصیحت کرے، اور ہم ظالم نہیں ہیں. وما تنزلت به الشیاطین، اور لوگو تم کہتے ہو اس پر قرآن شیطان لے کے اترتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس قرآن کو شیطان تو لے کر نہیں اترے. وما ينبغي لهم، یہ قرآن جیسی باتیں تو ان کے لائق ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں. شیطان کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں اپنے آپ سے بھی ڈروائے. جگہ جگہ تمہیں بتایا اس سے بچو، شیطان سے بچو. انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اسے سن پانے سے بھی دور کر رکھے گئے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اپس اللہ کے نبی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وانذر، اور اپنے کنبہ کے قریبی رشتہ داروں کو برے انجام سے ڈرائیے. خاندان اور قبیلہ یہ پہلے آتا ہے، ان کو وارن کرنا ہوتا ہے. آپ نے بھی یہ کچھ کیا. یہی آیت جب نازل ہوئی تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا قریش کی جماعت، تم خود کو اپنے اعمال کے عوض خرید لو، میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اے بنو عبد مناف، میں اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی دفاع نہیں کر سکوں گا. کچھ کر لو، مان لو میری باتوں کو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں اللہ کے رسول، ان سے ذرا تواضع سے پیش آئیے. پھر اگر یہ کافر آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہیے جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور اللہ پر اور رحیم پر بھروسہ کیجیے. الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں رات کو. وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکوع و سجود کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. هل انبئکم، تم کہتے ہو شیطان اس پر نازل ہوتے ہیں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں جو شیطانوں کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں جو فحش اور لایانی قسم کے اشعار بکتے ہیں. اور اس کی وجہ بتائی. الم ترا، کیا تم شاعروں کو نہیں دیکھتے کہ انہم فی کل واد یہیمون، کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. کبھی اللہ کی بات کر دیں گے کہ شیطان کی، کبھی جنت کی، کبھی دوزخ کی، کبھی محبوب کی اور کبھی عاشق کی. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. یہ ان کی دوسری خصوصیت ہے. پہلا ہر خیال کی وادی میں بھٹکتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، یعنی باعمل نہیں ہوتے. یہ ہے ان کی خاص بات. یہ شاعروں کی پہلی قسم ہے. اب دوسری بتائی. الا الذین، سوائے ان شاعروں کے جو آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. ان کی شاعری میں ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، عمل صالح کی بات ہوتی ہے. وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں. شاعری میں اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، اس کی شان بیان کرتے ہیں. پھر وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جب ان پر ظلم ہو تو ان سے وہ بدلہ لیتے ہیں ظالموں سے اپنی شاعری میں.
اور عنقریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب محسوس کیا کہ قریشی میرے خلاف شاعری کر کر کے معاملے کو بھڑکا رہے ہیں معاشرے کے افراد کو، تو انہوں نے مسجد میں آ کے فرمایا کون ہے جو ان قریشیوں کو ان کی شاعری میں جواب دے؟ تو حسان بن ثابت آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں۔ آپ نے فرمایا کیسے تم ان کی ہجو کرو گے جبکہ میں خود قریشی ہوں؟ یعنی جب ان کی کرو گے تو میں بیچ میں آ جاؤں گا۔ تو فرمانے لگے اللہ کے رسول میں آپ کو ان سے اس طرح نکال لوں گا جیسے گندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، میرے ممبر پر چڑھ جاؤ، اور پھر دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ یہ شاعری کر رہا ہے، جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ اور واقعی بڑی زبردست شاعری کی یہ ہے، وانتصروا من بعد ما ظلموا۔ پھر ہے سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں جو ان ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت اور بشارت کی کتاب ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے کرتوتوں کو خوشنما کر دیا ہے، لہذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں، مرنا بھول گئے ہیں، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور اللہ کے نبی آپ یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ حکیم اور علیم ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے، اور اس کے یہ دلائل ہیں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی راستہ کی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو۔ یہ سفر ہے جو مدین کو چھوڑ کے واپس مصر جا رہے ہیں اپنی اہلیہ کے ہمراہ۔ تو رات ہو گئی، ہر طرف گھپ اندھیرا، سردی سخت، تو اہلیہ سے کہتے ہیں وہ مجھے کوئی دور سے آگ نظر آ رہی ہے، جاتا ہوں وہاں، یا تو ان سے پوچھ لوں کہ ہم نے ادھر جانا ہے، راستہ بتا دیں گے، یا پھر انگارہ لے آؤں گا تاکہ ہم یہاں رات کو جلا کے سردی تو کم از کم دور کر سکیں۔ فلما جاءہا نودیا، پھر جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی، بورک من فی النار، مبارک ہے وہ شخص جو اس آگ میں ہے، آگ نہیں تھی، اور جو اس کے ارد گرد ہے روشنی تھی، اور پاک ہے اللہ جو سب جہان والوں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سب پر غالب اور حکمت والا۔ اور موسیٰ اپنی لاٹھی ذرا پھینکو، تو موسیٰ نے جب لاٹھی پھینکی تو دیکھا کہ وہ یوں حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو، تو پیٹ پھینک کر جو بھاگے تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ کیسی پیار کی بات۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا، ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو، پھر اگر اس نے بھی برائی کے بعد اپنے اعمال کو نیکی سے بدل دیا تو میں یقیناً بخشنے والا مہربان۔ کیا بات ہے، دیکھ کیسے اشاروں میں باتیں ہیں، یعنی پیچھے قتل کیا ہے، سمجھتے ہو کہ ظلم کیا ہے؟ نہیں، اس ظلم کو بھی میں معاف کر سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ بندہ برائی کے بعد اپنے اعمال کو نیکی سے بدل دے۔ وادخل یدک فی جیبک، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر۔ تو وہ گلٹی جو تھی نا، اللہ نے سب نکال دی، دل کو مطمئن کر دیا، شرح صدر ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ ورنہ بندہ یہ سوچتا ہے یار میں نے انسان کو قتل کیا، میں قاتل ہوں، جس کو پتہ چلے میں قاتل ہوں کیا سوچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا احساس ہی ختم کر دیا۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ کسی مرض کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 2 معجزے من جملہ ان 9 معجزات کے تھے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ کو دیے گئے، بلا شبہ وہ بد کردار لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً، پھر جب فرعونیوں کے پاس ہمارے ایسے بصیرت افروز معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے۔ وجاہدوا بها، اور انہوں نے ازراہ ظلم اور تکبر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ واقعی سچے نبی ہیں۔ پھر دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم ہی نہیں داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا۔ وہ دونوں کہنے لگے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔
وہ چاہتا تو کسی اور کو نبی بنا سکتا تھا، چاہتا تو کسی اور کو بادشاہ بنا سکتا تھا، مگر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، ہمیں اس نے فضیلت دی۔ ووارث سلیمان داود، اور داود کے سلیمان وارث ہوئے، یعنی یہ نبوت کی وراثت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام جو جائیداد چھوڑ گئے اس کی وراثت کی طرف کوئی اشارہ ہے۔ نبی جو بھی چھوڑ جاتا ہے وہ بیت المال کا ہوتا ہے، وہ اہل ایمان کا ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ وقال یا ایھا الناس، اور سلیمان نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، جو پرندہ بھی بولتا ہے میں اس کی بات کو سمجھ لیتا ہوں۔ مرغا، کوا، چیل، چڑیا، مرغابی، کچھ بھی جو بولتا ہے میں ان کی بولی سمجھ لیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز بھی ہمیں دے دی گئی ہے۔ یعنی نعمتوں میں کون سی نعمت ہے جو اللہ نے نہیں دی، یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ دنیا کی ہر شے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بلا شبہ یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ اب دیکھیے جناب سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے اس کا تذکرہ تو وہ خود کر چکے، اس کا ایک چھوٹا سا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور سلیمان کے لیے کسی مہم کے سلسلہ میں اس کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کر دی گئی تھی، پرندے اس طرف، جن اس طرف، انسان اس طرف، اور اسی طرح جو بھی اور چیزیں تھیں الگ الگ، ان کو گڑبڑ نہیں تھی۔ اور پھر یہ چل پڑے حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، اور جناب سلیمان کی قیادت میں جب یہ چیونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی بول اٹھی، یا ایھا النمل، او چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں روند ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ نے یہ بات جو چیونٹی کی بات تھی اور سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، سلیمان کو سنوا دی۔ تمہارا ذکر دیکھو کہاں ہو رہا ہے، چیونٹیوں تک تمہارا خیال کر رہی ہیں کہ سلیمان آ رہا ہے، اس کا لشکر آ رہا ہے۔ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو مخلوق ایسی ہیں معمولی سی، ان کے پاؤں ہی پڑے تو ہمیں ہزاروں کچلی جائیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ احتیاطاً، مطلب جس طرح وہ گھسیں ان کو نہیں مارنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چیونٹیوں کو نہ ماریں۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو نبی نے حکم دیا کہ چیونٹیوں کے جتنے بھی یہاں گھر ہیں نا، بل ہیں، ان سب کو جلا دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے مخلوقات میں سے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی، تو منع کر دیا، آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان چیونٹی کی اس بات پر سن کے مسکرا دیے۔ انبیاء بھی ہنستے تھے، مسکراتے تھے، ارے یہ نہیں کہ ہر وقت ان پر بھی سنجیدگی ہوتی تھی۔ تو ضاحکن کا مطلب یہ ضحک ایسا ہوتا ہے انسان ذرا ہنسے اس میں ہلکی سی آواز نکلے، تو لیکن کہیں ضاحک کا آیا ہے اور کہیں فتبسم ضاحکن، دونوں لفظ آیا نا۔ تبسم کہتے ہیں اس پر مسکراہٹ کو، اور ضاحک ہلکی سی جس میں آواز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا صرف مسکراہٹ ہی ہوتا تھا، قہقہے نہیں مارتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے کبھی قہقہا نہیں لگایا، بلکہ آپ صرف تبسم فرماتے تھے۔ اور مسکرانا اپنے بھائی کے سامنے دین کہتا ہے ایک صدقہ ہے۔ بھائی میں کون ہوتا ہے؟ دوست احباب ہوتے ہیں۔ اور گھر میں جا کے انسان بیوی کو دیکھ کے مسکرائے یا بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکرائے تو وہ تو پھر ڈبل صدقے ہیں، مگر وہاں پر مسکراہٹ آتی نہیں اکثر و بیشتر۔ یہ مسئلے ہیں۔ میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ یہ عاجزی ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پھر ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ہدہد ایسا پرندہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو مت مارا جائے،
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یعنی بغیر اجازت کے یہ کہیں چلا گیا، اگر ایسی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے. بس میرے ماتحت تھا، وہ کیوں ادھر ادھر ہوا ہے؟ میری اجازت کے بغیر وہ ادھر ادھر کیوں ہوا ہے؟ تو حکمران جو ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کے ہر فرد اور اپنے ماتحت کے بارے میں پوری طرح باخبر رہنا چاہیے اس کو. تو سلیمان علیہ السلام ایسے ہی بادشاہ تھے. اس لیے تو سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے میرے ہوتے ہوئے اگر ایک بکری بھی بھوکی پیاسی فرات کے کنارے مر گئی یا اسے بھیڑیے نے کھا لیا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا. تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بادشاہت ہو یا عمارت ہو، اور امانت بھی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ کم لوگوں پر امیر سے بھی سوال کیا جائے گا، یعنی 2-4 بندوں کا ایک امیر ہے، اللہ اس سے بھی سوال کرے گا. جو نااہل ہو اس کو ذمہ داری دے دی جائے اور وہ قبول کر لے تو آپ نے فرمایا اس شخص نے تو اپنا ٹھکانہ ویسے ہی دوزخ بنا لیا. اس لیے صحابہ جو نا پیچھے ہٹتے تھے، کوئی ذمہ داری نہیں لیتے تھے، کہتے ہم نااہل ہیں. فمکث غیر بعید، اور اگر کوئی بنتا بھی تھا تو اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، میں تمہیں مبارکباد دوں یا افسوس کا اظہار کروں کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، رب یہاں کل اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا، میں کیا کہوں تم، یہ کہہ کے واپس آ جاتے تھے. فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا میں نے وہ کچھ جناب معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں ہو سکا. یعنی سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہا ہے آپ کی بادشاہت تو ہے مگر حالت یہ ہے، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے. اور پھر یہ کہ وجدتها وقومها، میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے ان اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہذا وہ راہ حق پا نہیں رہے. اللہ یسجدو، اس اللہ کو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمان اور زمین میں پوشیدہ ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ حق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. کیا زبردست خبر ہے. ہدہد کوئی شے نہیں چھوڑا، سب کچھ خبریں لا کے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیں اور اپنے ایمان کو بھی ظاہر کیا. قال، سلیمان نے کہا سننظر، ہم دیکھ لیتے ہیں، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا ہے. اذهب بکتابی، میرا خط لے جاؤ اور ان کی طرف پھینک دو، پھر ان سے ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. تو اس نے جا کے وہ لیٹر اوپر سے اس کے محل میں پھینکا. ملکہ بلقیس نے اس کو اٹھایا، پڑھا، کہنے لگی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، یعنی کہ کوئی لایا ہے، اوپر سے پھینکا گیا ہے. انہ من سلیمان، اور وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالی علیہ، یہ کہ میرے مقابلہ میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ. بس تعارف سلیمان، بسم اللہ، عقیدہ، ایمان، اسلام، اور پیچھے دعوت. جو میں کہہ رہا ہوں سرکشی نہ کرنا، فرما بردار بن کے بندے بن کے میرے پاس آ جاؤ. اس کو ماننے سے انکار نہ کرنا، یہ سرکشی ہوگی. مختصر بات، جامع بات اور دل میں اترنے والی ہے. اب ان الفاظ پہ بندہ بیٹھ کے کیا کیا غور کرے. لمبے خط ہوتے ہیں نا تو لوگ اس کا بڑا بیٹھ کے انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں. مختصر سی بات، یہ ہے کتاب کریم. قالت، ملکہ کہنے لگی یہ خط سنا کر درباریوں میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو. اب تو بہت بڑے بادشاہ کا ایک لیٹر آ گیا، دھمکی بھی ہے اور فرما برداری مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے مشورہ دو. جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کیا کرتی، تم سے مشورہ کے بعد ہی کرتی ہوں. قالوا نحن اولو قوت، وہ درباری کہنے لگے ہم بڑے طاقتور ہیں اور سخت جنگجو ہیں، مگر معاملہ کا اختیار تو آپ ہی کو ہے. ہم لڑ سکتے، سخت جنگجو قوم ہے، تیار ہیں، اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ بتائیے. فانظری ماذا تأمرین، آپ ہی غور کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. قالت،
ملکہ کہنے لگی لڑائی کرنا تو بڑی بات ہے، بہادر تو ہم بنتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور وہاں سب سے پہلے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے معزز لوگوں کو وہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور حقیقت یہی کچھ ہی کرتے ہیں۔ وہ سمجھ آ گئی ان کو، خدا نہ خواستہ شکست کھا گئے تو ہماری یہ ساری عزت چلی جائے گی۔ اور پھر کہتی ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں تجربہ کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ، میں دیکھتی ہوں کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں۔ سمجھدار تھی وہ خاتون، تحفے تحائل سے بھی لوگوں کے دلوں کے حال پتہ چل جاتے ہیں۔ مراد اس کی یہ تھی کہ اگر سلیمان نے میرا یہ تحفہ قبول کر لیا تو وہ تو ایک عام بادشاہ ہوگا جو دنیا چاہتا ہے، تو پھر اس سے ہم جنگ لڑ لیں گے، لیکن اگر اس نے قبول نہ کیا تو وہ پھر اللہ کا نبی ہوگا، اس کی پیروی ہمیں کرنا ہے۔ فلما جاء سلیمان، پھر جب وفد تحفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی تم سے زیادہ دے رکھا ہے، تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو۔ ارجع الیہم، ان کے پاس واپس چلے جاؤ تحفہ لے کے، ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ہمارے سامنے پست ہوں۔ اب وہ مان گئی کہ ٹھیک ہے جی ہم آتے ہیں۔ اب اس نے ادھر ارادہ کیا، ادھر سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ قال عفریت من الجن، ایک دیو ہیکل جن نے کہا آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں۔ یعنی آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں، آپ جو ہی اٹھیں گے ادھر جائیں گے تخت یہاں موجود ہو، اور میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ کہاں یمن اور کہاں سیریا، دونوں بالکل الگ الگ سائڈ پہ، ایک اس کونے پہ ایک اس کونے پہ۔ وہ کہتے ہیں بس آپ اٹھیے، اس سے پہلے کہ آپ بیٹھیں گے تخت یہاں حاضر ہوگا، اور لاؤں گا تو پوری قوت کے ساتھ لاؤں گا، اور کسی شے کو ذرا برابر نقصان بھی نہیں ہوگا۔ جنوں میں تیزی ہوتی ہے نا، اور تیزی میں شے میں نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا سلیمان علیہ السلام کو میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لوٹانے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں، آپ آنکھ کھولیے بس۔ تو سلیمان نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، باقی آنکھ کھولی تو پاس پڑا ہوا تھا، تو پکار اٹھے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، ورنہ انسان بڑا مغرور بن جاتا ہے، اور میں بڑی شے ہوں گی، میری قوت کو کون چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ عاجزی ہے، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار اس کے شکر سے بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ قال نکروا لها عرشها، پھر درباریوں سے کہا اس کے تخت کا ذرا حلیہ بدل دو، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے، یعنی اپنے اس تخت کو پہچان پاتی ہے، یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست پر نہیں آتے، یعنی جو کوئی پہچان نہیں رکھتے۔ فلما جاءت، پھر جب ملکہ مطیع و فرما بردار ہو کر آ گئی تو سلیمان نے اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اسے دیکھ کے کہنے لگی یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور پھر کہنے لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہمیں اس سے پہلے ہی آپ کی حقیقت حال معلوم ہو چکی تھی کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیا نوازا ہوا ہے، کس قسم کی بادشاہت آپ کو اللہ نے دی، اور ہم تو اسی وقت ہی فرما بردار ہو گئے تھے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ قِيلَ لَهَا، اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو سمجھی، یعنی فرش کوئی ایسا تھا شیشے کا، تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے۔ چنانچہ اس نے قدم رکھتے وقت کیا کیا، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا، کپڑے نیچے سے گیلے نہ ہو جائیں۔ سلیمان نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے، پانی نہیں ہے۔ حیران کن چیزیں تھیں نا، ظاہر ہے۔ تب وہ بول اٹھی اے میرے پروردگار،
میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، مسلمان ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا، اللہ کی عبادت کرو۔ تو اسی وقت دو فریق مومن اور کافر بن کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پیشتر برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا، تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور اس شہر میں 9 سرغنے تھے جو ملک میں تخریب کاریاں ہی کرتے تھے۔ 9 بڑے بڑے گروپ تھے، پارٹیاں تھیں جن کا کام ہی تخریب کاری تھی، اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے ولی سے صبح کہہ دیں گے کہ ہم تو اس خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے، اور یقیناً ہم سچے ہیں، ہمیں کیا پتا کس نے مارا ہے۔ اور یہ سب نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ان کی چال انہی پر لوٹا دی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ فانظر، سو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان سرغنوں اور ان کی قوم کو تباہ کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، آج ان کے یہ گھر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے، اس واقعے میں بھی ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ظلم گھروں کو بھی تباہ کر دیتا ہے، ظلم کرنا حرام ہے، ظلم قیامت کے دن بھی نقصان کا باعث ہے۔ ظلم سے کسی چیز لینے والے کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ وَلُوطًا، اور لوط کا واقعہ یاد کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم سمجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم تو جہالت کے کام کر رہے ہو۔ فما کان جواب قومہ، چنانچہ اس کی قوم کو کوئی جواب بن نہ آیا سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، لوط اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہروں سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ، چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے پیچھے رہ جانا ہم نے مقدر کر دیا تھا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ کیسی بری تھی یہ بارش جو ان لوگوں پر ہوئی جنہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، آپ ان سے کہیے کہ سب طرح کی تعریف اللہ کو سزاوار ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔